الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے پڑھیے. الصلاة والسلام وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و صلات کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص علماء کرام، حضرت اقدس شیخ حضرت قبلہ قاری برخودار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزیز دوستو، جلسہ دستار فضیلت کے عنوان سے اس خوبصورت بزم کو سجایا گیا ہے. بھائی رجب علی صاحب نے مجھے بھی بتایا اور ذریعہ بنے تو میں بھی آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوں. قرآن مجید انقلاب کی کتاب ہے. قرآن پاک دنیا کی وہ عظیم الشان کتاب ہے، وہ نسخہ کیمیا ہے کہ جب لوگ چاہیں گے کہ ہمارے دل بدل جائیں، ذہن بدل جائیں، روحیں ٹھنڈی ہو جائیں اور ہمیں وہ نسخہ ہاتھ آئے کہ جس کی بدولت ہم پوری دنیا پہ چھا کے وقت گزاریں، تو پھر انہیں قرآن پاک سے رشتہ جوڑنا پڑے گا. جب انسان بہت زیادہ تھک جاتا ہے نا زندگی کی دوڑ میں، اور کئی دفعہ وہ بہت ساری چیزوں سے اکتا جاتا ہے، کروڑوں اربوں روپیہ اس کے پاس ہوتا ہے، تو وہ پلٹ کر کسی درویش کے قدموں میں آ کے بیٹھتا ہے کہ بس ہو گئی ہے، اب کوئی ایسا وظیفہ پڑھیں کہ میرے دل سے دنیا نکل جائے اور دین آ جائے، کوئی ایسا جملہ بولیں، کوئی ایسی نصیحت کریں. تو ہر آدمی، ہر شخص اپنے علم اور اپنے عمل کی تاثیر کے ساتھ بات کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زبان سے نکلے ہوئے جملے واقعی تاثیر کا کام کرتے ہیں اور دل بدل جاتے ہیں. جب ایک عام آدمی کی گفتگو کا یہ حال ہے تو بتلائیے پھر رب کریم کے کلام کا کیا حال ہوگا. جب انسان اس کی تاثیر پر توجہ کرتا ہے نا، قرآن پاک کی تاثیر پر، شرط یہ ہے کہ دل لگا ہوا ہو قرآن پاک کے ساتھ. میں اکثر دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لوگ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شعروں پہ رو پڑتے ہیں کیونکہ انہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. اگر ہم نے قرآن مجید سمجھایا ہوتا، اگر قوم کو اس طرف لگایا ہوتا، سمجھایا ہوتا. یہ شکوہ کر کے گزرنا تو آسان ہے کہ لوگ توجہ نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی مجھے اپنے آپ پہ بڑا شکوہ آتا ہے کہ ہم یہ کام کرتے بھی تو بڑا کام ہے نا، ہمارا مزاج بھی تو تھوڑا الگ ہے نا. مطلب جس جگہ آرٹسٹوں کو، آرٹسٹ نعت خانوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہاں بھی تو کسی کی صدارت ہوتی ہے نا، وہاں بھی تو کسی کا خصوصی خطاب ہوتا ہے نا، وہاں بھی تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو صاحب جبہ و دستار کہلاتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ خود بخود سارے لوگ پروان چڑھ گئے ہیں، کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے. بھائی قرآن مجید کی تاثیر اتنی شاندار ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی، بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، آپ بیٹھے نیچے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا تو میرے کریم رسول علیہ السلام نے مجھ سے ایک جملہ کہا. آپ فرماتے ہیں بات کوئی اور تھی، وقت کوئی اور تھا، پر حضور نے جب وہ فکرہ کہا تو میرا ذہن بھی کہیں اور چلا گیا. نبی کریم نے فرمایا علی ہر چیز پرانی ہو سکتی ہے پر میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. قرآن کبھی پرانا، یعنی آپ کسی کے سامنے کوئی چیز رکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں نے پہلے بھی پڑھا ہے. آپ کسی کو کوئی بات بیان کرتے ہیں نا جی، آپ کو پتہ ہے بہت سارے واعظین اور خطباء کے ڈرائیور محفل میں آ کے نہیں بیٹھتے، وہ کہتے ہیں تقریر ہم نے کئی دفعہ سنی ہوئی ہے.
تو بار بار تھوڑی سنیں گے. اور بھائی مشکل ہوتی ہے نا کچھ چیزیں بار بار. قرآن وہ حسین کتاب ہے کہ جب پڑھو گے جتنی بار پڑھو گے اللہ نئی تازگی عطا فرمائے گا. یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا کبھی. اس کی ایک تاثیر ہے اللہ کے کلام کی. ایک بندہ عمل والا ہو نا، عمل والا، وہ سادی بات بھی کرے سادے لفظوں میں تو وہ تاثیر بن جاتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں. عمل نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے بڑی زبردست بھی کئی دفعہ میری طرح کے لوگ بڑی لچھے دار بات کرتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھ میں آتی. عمل والا آدمی اگر بات کرے جس کو پیار ہو سامنے بیٹھنے والے لوگوں سے، قوم کی بھلائی کی بات کرے تو وہ بات روحوں میں اترتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم حضور علیہ السلام کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے نا، نبی کریم علیہ السلام قیامت کا ذکر فرماتے تھے تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ اٹھ کے باہر جائیں گے تو قیامت آ جائے گی. ایسے نہیں ہوتا تھا کہ داستان سرائی، یعنی میں خود قیامت کا ذکر کر رہا ہوں، میں خود لوگوں کو فقر کا درس دے رہا ہوں، پر میری گاڑی، میری کوٹھی، میرا بنگلہ، میرے پیسے دو کے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کہتے کچھ اور رہا تھا، پھر اس کا اثر نہیں رہتا. لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام جب قیامت کا ذکر کرتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ اٹھ کے جائیں گے تو قیامت آ جائے گی. تو جب حضور کے فرمان میں اتنی تاثیر ہے تو پھر رب کے کلام میں کتنی تاثیر ہے. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، اس کے راوی بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرماتے ہیں ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا. اگر آپ کی توجہ موبائلوں سے زیادہ میرے ساتھ ہو جائے تو کام ذرا بن جائے گا. ویسے بھی ہم نے قوم کو اور بھی کئی کام کرانے ہیں، سب کو صحافی تھوڑا بنانا ہے. بالکل ضروری ہے کہ اب سارے صحافی بنیں گے. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، تو کچھ اور بھی تو شعبے ہیں نا جی، ان میں بھی تو کام کرنا ہے نا. مہربانی فرمائیں. اب تو عجیب و غریب منطق ہے. ایک بڑے درویش عالم ہے، میرے دوست ہیں، ایک جگہ میں موجود تھا تو کچھ سنگیوں سمیت آ گئے. پیار کی بات ہوتی ہے نا کچھ لوگوں سے جب وہ ملتے ہیں تو بس طبیعت خوش ہو جاتی. تو وہ مجھے ملے تو ملنے، آپ کو پتہ ہے میں تو کئی دفعہ بڑا پریشان ہوتا ہوں. مطلب پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے میں نے دن میں اتنے نفل پڑھے ہیں، اتنی عبادت کی، اتنے سپارے پڑھے ہیں. اب ہم سے کو پوچھے تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ 150 تصویر کھنچوائی ہے، کیونکہ جس نے گھر بلایا اس نے بھی کھینچی ہے، جو رستے میں ملا ہے اس نے بھی کھینچی ہے، جس نے بڑی شوق سے گاڑی روکی ہے اس نے بھی فوٹو ہی کھینچی. تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ بچوں کی خواہش ہے ذرا آپ کے ساتھ تصویر کھنچوانے کی. تو میں کہ تسی پھر ذرا سائڈ تے ہو جو بچوں، کیونکہ نا بچیاں دی جو خواہش ہے تو آڑی تے کوئی نہ نا. تو اتنا ضروری نہیں یار. مطلب ایسے بھی یہ مطلب ضرورت کے لیے اس کا فتویٰ تھا، ورنہ جو محتاط علماء ہیں وہ تو پسند ہی نہیں کرتے سرے سے. میری طرح کے لوگ ہیں جو بس ٹھیک ہے سب کچھ ہو رہا ہے، ورنہ مشائخ تو قائل ہی نہیں ہے اس کے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ میری بات پہ توجہ کریں جو بات آپ سے کر رہا ہوں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب رب کی بارگاہ میں جاتے تھے نا کوہ طور میں، کوہ طور پر ملاقات ہوتی تھی تو بڑا اثر قبول کرتے تھے. رب کریم کی گفتگو، اللہ کی گفتگو بڑا اثر قبول کرتے، پسینہ آ جاتا. کئی دفعہ ان کے وجود پر کیف طاری ہوتا. تو ایک دن عرض کرنے لگے کہ یا اللہ یہ جو تو میرے ساتھ بات کرتا ہے تو یہ تیرے کلام کا اصل انداز ہے، اصل انداز ہے. تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ اگر میں اصل کلام میں تیرے ساتھ بات کروں تو آپ برداشت کیسے کریں گے؟ یہ تو میں اپنے کلام پر 30,000 پردے ڈال کر آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں. یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. کہا ابھی تو 30,000 پردے کلام پر، پھر بات ہوتی ہے. رب کریم نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. قرآن سنتے ہو تو کبھی قرآن مجید کے مفاہیم پر بھی غور کیا کریں. فرمایا یہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اگر یہ پہاڑوں پر وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ قرآن میں تاثیر کتنی ہے. قرآن مجید میں ایک اثر ہے، قرآن میں ایک کیف ہے، قرآن پاک میں ایک سرور ہے. ادھر دیکھیے میری طرف، قرآن پاک میں ایک لذت ہے، ایک مزہ ہے. اچھا قاری ہو نا قرآن پڑھنے والا اور سننے والا صاحب ایمان ہو تو آپ یقین کریں کہ کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ یار چل اس طرح کر، تھوڑا اور پڑھ دے، چل تھوڑا سا
اور پڑھ دے، تھوڑی اور توجہ کر، دل کرتا ہے، خواہش ہوتی، اچھا کاری۔ مسئلہ پتہ کیا بن گیا ہے؟ ذوق نہیں وہ والا رہا، مزاج نہیں رہا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس ہوتا ہے نا سرہند شریف میں، تو وہاں صرف قرآن پاک کی تلاوت ہوتی، صرف۔ آپ بول کیوں نہیں رہے؟ مشکل کام بتا دیا میں نے۔ اب تو آپ کو پتا ہے عرس تو رہ ہی نہیں گئے، اب تو میلے رہ گئے ہیں۔ تو اب اگر پیر صاحب صرف قرآن پاک کی تلاوت کرائیں گے تو پھر مرید کیسے بڑھیں گے؟ ان کو تو وہ پیری مریدی والے سارے شعر سنانے پڑتے ہیں، جن کے اندر مرشد کا ادب، مرشد کے آستانے کی خدمت، وہ ساری داستان ساری کرنی چاہیے، ہونا چاہیے۔ میں اختلاف نہیں کرتا، صوفیانہ کلام کا تو میں بڑا شوقین ہوں، میرے پاس شاید ساری کتابیں ہوں، لیکن بھائی قرآن مجید کی فوقیت کا انکار کیسے کرو گے؟ قرآن مجید کے درجات کا انکار کیسے کرو گے؟ قرآن پاک کے ساتھ دلچسپیوں کا اظہار کیسے کرو گے؟ قرآن مجید فرقان حمید سے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کے حافظ ہیں اللہ کے فضل سے، ہے نا جی آپ کے شہر میں بھی؟ چلو ایسے تو کریں تھوڑا سا، ہے نا یہاں بھی حافظ، قاری بھی ہیں، ترجمہ سنانے والے بھی ہیں اللہ کے فضل سے۔ قرآن مجید کی رموز بیان کرنے والے صوفیاء بھی ہماری جماعت میں ہمیشہ سے تھے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے۔ رموز بیان کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ ضرورت کس کی ہے؟ اب ضرورت یہ ہے کہ کچھ لوگ نا قرآن مجید سے عشق کرنے والے ملیں، عوام میں سے کچھ لوگ ملے جو آ کے کہیں کہ یار مہربانی کرو ذرا کچھ آیتیں قرآن پاک کی سناؤ۔ یہ ایک باقاعدہ ذوق ہے، ایک باقاعدہ دیکھیں نا، ایک ذوق ہے کسی چیز کا، ایک ذوق ہوتا ہے۔ شاعر دو بیٹھے ہو نا تو وہ پہلے کے کلام سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب دوسرے نے بھی سنانا ہے۔ ان کو شعر و شاعری سے دلچسپی ہے وہ سمجھ لیں، بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے، جو شعراء میں بزرگ نے لکھا ہے کہ کراچی ساحل سمندر پہ ایک شاعر آگے آگے دوڑ رہا تھا تو ایک پیچھے دوڑ رہا تھا، اگلے والا تو نکل گیا تو پچھلے والے کو ایک صاحب نے روک لیا، اس نے کہا کیا مسئلہ، کیوں دوڑ رہے ہو؟ تو کہنے لگا وہ اپنی غزل سنا گیا، میری نہیں سن رہا، اس لیے دوڑ رہا ہوں کہ مہربانی کر میری بھی تو سننا، اسے پکڑ رہا ہوں۔ ایک ذوق ہوتا ہے نا جی۔ آپ یہ مطلب جو چارہ کاٹنے والے لوگ ہیں بھینسوں والے، ان سے آپ پوچھ لیں، ان کے پاس آپ دو اگر برابر میں مل جائے تو ایک دوسرے کو نسخے بتاتے ہیں، بتاتے کہ نہیں بتاتے؟ یہ مزاج ہے۔ مطلب جی جو آدمی گاڑی رکھنے کا شوقین ہے اس کی طبیعت ہوتی ہے، تو جب کسی کو قرآن پاک سے محبت ہوتی ہے، امام راضی کہتے ہیں صحابہ جب بھی آپس میں ملتے تھے سورہ یاسر کی تلاوت کرتے تھے، جب بھی آپس میں ملتے تھے سورہ یاسر کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی سے نکلا، مجھے یہ بات کیا لینے دیں کہ میری طرح کے لوگ جو دین سے وابستہ ہیں وہ بھی اب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، ایک دوسرے کی جماعتوں پر ہی بحث کرتے ہیں، وہ جماعت کچھ نہیں کر رہی تو وہ جماعت۔ پرانے بزرگ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تھے کل فلاں آیت کا نیا معنی میری سمجھ میں آیا ہے، یار وہ فلاں تفسیر دیکھی ہے میں نے۔ ہمارے استاد گرامی صبح صبح جب کلاس میں آتے تھے نا اکثر ان کے ہاتھ میں شفا شریف ہوتی تھی، کہتے تھے یار رات ایک بات پڑھی ہے مزہ ہی آ گیا، ذرا دیکھو تو صحیح کیا شاندار لکھا ہے بزرگوں نے۔ اب اس سے ترویج ہوتی تھی، طبیعت میں اشاعت ہوتی تھی چیزوں کی، مزاج نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی سے باہر آیا تو ایک صحابی نا اپنا مکان بنا رہے تھے، دیواریں بلند کر لی تھی، چھت کے قریب پہنچے ہوئے تھے، میں مسجد سے نکل کے آ رہا تھا تو وہ نا رستے میں مجھے مل گئے، سلام کے بعد کہنے لگے انس مسجد سے آ رہے ہو؟ اپنا کام کر رہے ہیں، میں بھی گزرتا ہوں نا لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی گزرے، چونکہ شوق تھا قرآن پاک کا، ایک دوسرے کے ساتھ قرآن مجید کی بات کرنے کا شوق تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کے قریب سے گزرا تو دیوار بنا رہے تھے تو فرمانے لگے انس مسجد نبوی شریف سے آئے ہو؟ ہاں وہاں سے آیا ہوں۔ کہا کوئی نئی آیت تو نہیں آئی حضور پہ؟ کوئی نئی آیت تو نہیں آئی؟ میری ملت کے جوانوں یہاں تو نئے ماڈل کا موبائل آئے تو شارٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ شوق ہے نا ہمارا، ہم اگر اس طرف شوق لائیں، میں اپنی غلطی پہلے قبول کر چکا ہوں کہ ہم یہ شوق پیدا نہیں کر سکے، شوق پیدا کرنے والوں نے بھی کمزوری دکھائی ہے، یہ ہم نے بھی بڑی کمزوری دکھائی ہے، یہ مزاج ہم بنا نہیں سکے۔ ہم نے دیکھا کہ قوم کی ضرورت ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے فلاں نعت خواں کے نام پہ لوگ جمع ہو جائیں گے تو ہم نے اس کو بلا لیا، ہم بھی یہ ذوق نہیں پیدا کر سکے۔ کہاں گئے وہ شبینے جو ساری ساری رات لوگ کھڑے رہا کرتے تھے اور ساری ساری رات لوگ سنا کرتے تھے؟ میں کراچی گیا تھا، علامہ نورانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر ایک شخص کو کھڑے ہو کے روتے دیکھا،
تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے، میں بھی بڑا رلایا اس شخص نے مجھے. تو میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہنے لگے جب سے اب میرا یہ خیال تھا کہ قائد اہل سنت تھے، ان کے جانے سے بڑے مسائل بنے، پتہ نہیں یہ کس دکھ میں رو رہا ہے. تو کہنے لگے نہیں یار، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، جب سے یہ شخص گیا ہے نا میرا تو قرآن کا مزہ ہی چلا گیا. جو یہ لطف دیتا تھا پہلے تراویح پڑھانا، پھر ذوق بننا، آخری عمر تک کہنا چلو یار یہ سپارہ دوبارہ پڑھتے ہیں، 2 نفلوں میں، 4 نفلوں میں، 8 نفلوں میں، یہ ذوق ہوتا تھا. پتہ نہیں میں آپ کو بات بھی سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا، لیکن غور کریں کہ عرض کر رہا ہوں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف سے نکلا، وہ صحابی مکان بنا رہے تھے. پوچھنے لگے کوئی نئی آیت آئی ہے؟ تو میں نے کہا آئی ہے، ابھی سن کے آیا ہوں. کہا سنائیے. کہا ابھی آیت آئی ہے، حضور نے ہمیں ابھی سنائی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. رب فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، ابھی بھی غافل ہیں. اقترب للناس حساب کا وقت. جس کی عمر 60 سال ہے اس کی تو 30 سال گزر گئی، تو باقی تو آدھی رہ گئی. اور جس کی 40 ہے اس کی تو بھائی 70% بیت گئی ہے، تھوڑی رہ گئی. اٹھ فریدا ستیا، داڑھی آ گئی پور،